وطن ہوں پر مویشی کی طرح پالا گیا مجھ کو، ہے پھر سے بھیڑیوں کے سامنے ڈالا گیا مجھ کو۔ میں اب تک ہوں سلامت، معجزہ یہ ایک خدا کا ہے، مسلسل رات دن ہے شوق سے کھایا گیا مجھ کو۔ مجھے مسجود رکھا عالمی طاقت کے آگے پر، ہے مطلب لا الہ کہہ کے دہرایا گیا مجھ کو۔ بتایا تھا مجھے کہ مجھ کو سر آنکھوں پہ رکھنا تھا، کبھی نوچا کبھی پیٹا کبھی کاٹا گیا مجھ کو۔ غلامی کی لغت میں لفظ خودداری بغاوت ہے مقتل باندھ کے پھر ہاتھیوں لایا گیا مجھ کو۔ میرے منصف کریں قانون لاگو بس غریبوں پہ، فلاحی ہوں ریاست یہ تھا بتلایا گیا مجھ کو۔ مجھے مغلوب رکھا بس میرے آقا بدل ڈالے، دکھا کے خواب آزادی تھا بہلایا گیا مجھ کو۔ میرے لوگوں نے اپنی غرض کو رکھا مقدم ہے، ہوس کی آگ میں اپنی ہے سلگایا گیا مجھ کو۔ ہزاروں بار میرے جسم پہ برسائے ہیں نشتر، ہزاروں بار روندا اور تڑپایا گیا مجھ کو۔ ذرا عقل و فہم سے کام لیں فیصل انہیں کہہ دو، بہت پچھتائیں گے سارے جو دفنایا گیا مجھ کو۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ یہ غزل جو ہے وطن کی فریاد سے متعلق ہے۔ وطن جو ہے، سرزمین جو ہے، وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے جو اس کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے، لیکن بعض اوقات اس کو اس طرح سے اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا، اس کو اس مقام پہ نہیں رکھا جاتا جو اس کا جائز مقام ہے۔ تو یہ جو کلام ہے میں نے وطن کی آواز بن کر لکھا ہے کہ وطن اگر بول سکتا تو وہ کیا کہتا اپنے مکینوں سے، اپنے اس وطن کے رہنے والوں سے۔ تو غزل کا مطلع جو ہے وہ مویشیوں سے میں نے تشبیہ دی ہے۔ مویشی جو ہے وہ کیٹل جس کو کہتے ہیں، فارم اینیملز، جن کو پالا جاتا ہے تاکہ بعد میں ان کو جو ہے وہ ذبح کر کے کھایا جائے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ تو تھوڑے جو ہیں وہ مہذب طریقے سے کھاتے ہیں ان کے گوشت کو، لیکن کچھ بھیڑیوں کی طرح اس کو کھاتے ہیں، یعنی بہت چیڑ پھاڑ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کو بھیڑیوں سے تشبیہ دی ہے اور وطن کو جو ہے وہ مویشی سے تشبیہ دی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے: وطن ہوں پر مویشی کی طرح پالا گیا مجھ کو، وطن ہوں پر مویشی کی طرح پالا گیا مجھ کو، ہے پھر سے بھیڑیوں کے سامنے ڈالا گیا مجھ کو، ہے پھر سے بھیڑیوں کے سامنے ڈالا گیا مجھ کو۔ اگلا شعر جو ہے وہ کسی چیز کو جب مسلسل کھایا جائے تو وہ آخر کار وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا وطن جو ہے وہ ایک ایسا معجزہ ہے خدا کا کہ اب تک سلامت ہے، حالانکہ اس کو دن رات بڑے شوق سے کھایا گیا ہے۔ تو اگلا شعر اسی سے متعلق ہے: میں اب تک ہوں سلامت، معجزہ یہ ایک خدا کا ہے، میں اب تک ہوں سلامت، معجزہ یہ ایک خدا کا ہے، مسلسل رات دن ہے شوق سے کھایا گیا مجھ کو، مسلسل رات دن ہے شوق سے کھایا گیا مجھ کو۔
اگلا شعر جو ہے وہ ہمارے کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ جو ہمارا پہلا کلمہ ہے وہ ایک بڑا اس کا گہرا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہمیں جو ہے کسی بھی اور شخص کو یا طاقت کو جو ہے وہ اللہ سے، اللہ کے برابر نعوذ باللہ یا اللہ سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو اللہ پہ مکمل ایمان ہو تو آپ کسی بھی طاقت، کسی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آپ اس کے آگے سر نہیں جھکاتے، سجدہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک واحد ہستی ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، جس سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو یہ شعر جو ہے اسی سے متعلق ہے۔ مجھے مسجود رکھا عالمی طاقت کے آگے پر، مجھے مسجود رکھا عالمی طاقت کے آگے پر، ہے مطلب لا الہ کہہ کے دہرایا گیا مجھ کو، ہے مطلب لا الہ کہہ کے دہرایا گیا مجھ کو۔ اگلا شعر جو ہے وہ قیام پاکستان کے متعلق ہے کہ ہم نے بڑے امیدوں خوابوں کے ساتھ بہت سے لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں، اور اس کے بعد ہمیں پاکستان ملا، اور اس وقت یہی تھا نقطہ نظر کہ اس کو ہم نے سر آنکھوں پہ رکھنا ہے۔ جتنی مشکل سے ہمیں یہ سرزمین ملی، ہم نے اس کو سر آنکھوں پہ رکھنا ہے، لیکن ایسا انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ بنایا تھا مجھے کہ مجھ کو سر آنکھوں پہ رکھنا تھا، بنایا تھا مجھے کہ مجھ کو سر آنکھوں پہ رکھنا تھا، کبھی نوچا کبھی پیٹا کبھی کاٹا گیا مجھ کو، کبھی نوچا کبھی پیٹا کبھی کاٹا گیا مجھ کو۔ اگلا شعر جو ہے وہ خودداری سے متعلق ہے کہ جب غلامی کی جو لغت اگر بنائی جائے جس میں غلامی سے جس کا اساس جو ہے، جس لغت کا اساس غلامی ہو، تو اس میں اگر خودداری کا مطلب لکھا جائے گا تو وہ بغاوت ہوگی، کیونکہ غلامی کی لغت، غلامی کے نقطہ نگاہ سے اگر خودداری کا سوچ، خودداری کی سوچ یا خودداری کی بات جو ہے وہ بغاوت سے کم نہیں ہوتی، اور بغاوت کا جو سزا ہوتی ہے وہ سزائے موت ہوتی ہے۔ تو جو باغی ہوتا ہے اسے مقتل میں ہاتھ باندھ کر لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اسی جو ہے وہ اسی چیز کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ غلامی کی لغت میں لفظ خودداری بغاوت ہے، غلامی کی لغت میں لفظ خودداری بغاوت ہے مقتل باندھ کے پھر ہاتھ یوں لایا گیا مجھ کو، ہے مقتل باندھ کے پھر ہاتھ یوں لایا گیا مجھ کو۔ اگلا شعر جو ہے وہ ہمارے قانونی نظام کے متعلق ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ قانون مختلف ہے، غریبوں پہ مختلف قانون لگتا ہے اور امیروں اور طاقتور لوگوں پہ مختلف قانون لگتا ہے۔ تو جو فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے، جو خیال ہے، جو وہ یہی ہے کہ اس میں جو کمزور طبقہ ہے اس کو مکمل حقوق حاصل ہوں، وہی حقوق ہوں جو کہ طاقتور طبقے کو حاصل ہوں، سب کو برابر کے حقوق حاصل۔ تو پاکستان جو ہے وہ اس کی جو بنیاد تھی، جو اس کے قیام کا مقصد تھا، وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ تو یہ شعر اسی کے متعلق ہے کہ میرے منصف کریں قانون لاگو بس غریبوں پہ، میرے منصف کریں قانون لاگو بس غریبوں پہ،
فلاحی ہوں ریاست یہ تھا بتلایا گیا مجھ کو، فلاحی ہوں ریاست یہ تھا بتلایا گیا مجھ کو۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان بڑا ایک جب جو امریکہ میں جب یہ سلیوری کا کانسیپٹ تھا، جب وہاں پہ جو افریقی تھے لوگ لائے گئے، ان کو مال کے عوض خرید کے جو ہے وہ غلام بنایا جاتا تھا، سلیو بنایا جاتا تھا۔ اور پھر اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک امیر شخص دوسرے امیر شخص کو پیسے دے کے اس کا کوئی غلام خرید لیتا تھا، تو اس غلام کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ پہلے ایک شخص کا غلام تھا اور اس کا اب وہ دوسرے شخص کا غلام، یعنی وہ خود غلام رہا لیکن اس کے آقا بدل گئے۔ تو ہمارے ملک کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ہم غلام ہی رہے لیکن ہمارے آقا جو ہیں وہ بدل دیے گئے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مجھے مغلوب رکھا بس میرے آقا بدل ڈالے، مجھے مغلوب رکھا بس میرے آقا بدل ڈالے، دکھا کے خواب آزادی تھا بہلایا گیا مجھ کو، دکھا کے خواب آزادی تھا بہلایا گیا مجھ کو۔ اگلا جو شعر ہے وہ ہمارے وطن کے لوگوں سے متعلق ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اپنا جو ہے وہ غرض، اپنا فائدہ وطن کے فائدے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچ نہیں رکھتے کہ وطن کا نقصان جو ہے وہ آخر میں بالآخر ہمارا اپنا نقصان ہے۔ جو اگر وطن کی جو ہے وہ اقتصادی حالت خراب ہوتی ہے، اکنامکس اس کی خراب ہوتی ہیں، اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ ڈیٹیریٹ کرتی ہے، تو اس کا نقصان ہر وطن کے شہری کو اتارنا پڑتا ہے، اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہر وطن کے شہری کو، مختلف صورتوں میں، ٹیکسز میں اضافے سے اور بہت کچھ۔ تو اگر آپ اپنے فائدے کے لیے اگر وطن کا نقصان کرتے ہیں تو وہ بالآخر آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ سوچ ہمارے بہت سے لوگوں میں کہ جو ہے ذہنوں میں ابھی تک نہیں سرایت کر سکی۔ تو یہ شعر ایسے ہی لوگوں کے متعلق ہے۔ میرے لوگوں نے اپنی غرض کو رکھا مقدم ہے، میرے لوگوں نے اپنی غرض کو رکھا مقدم ہے، ہوس کی آگ میں اپنی ہے سلگایا گیا مجھ کو، ہوس کی آگ میں اپنی ہے سلگایا گیا مجھ کو۔ اگلا شعر جو ہے وہ جو وطن کی فریاد ہے کہ مجھ پہ بہت ظلم کیا گیا ہے، مجھ پہ بہت طرح سے، بہت طریقوں سے، بہت حربوں سے بہت نقصان پہنچایا گیا۔ تو اس کے متعلق ہے کہ ہزاروں بار میرے جسم پہ برسائے ہیں نشتر، ہزاروں بار میرے جسم پہ برسائے ہیں نشتر، ہزاروں بار روندا اور تڑپایا گیا مجھ کو، ہزاروں بار روندا اور تڑپایا گیا مجھ کو، ہزاروں بار میرے جسم پہ برسائے ہیں نشتر، ہزاروں بار روندا اور تڑپایا گیا مجھ کو۔ جو اگلا شعر جو غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے جس میں میں اپنے ہم وطنوں سے وطن کی آواز بنتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ شعر کو میں نے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وطن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے اس ہم وطنوں کو سمجھاؤ کہ عقل و فہم سے کام لیں، کیونکہ اگر مجھے دفنا دیا گیا یعنی میرا وجود ختم ہو گیا تو یہی لوگ بہت پچھتائیں گے، جن کو احساس نہیں کہ وطن کتنی بڑی نعمت ہے، وہ لوگ بہت پچھتائیں گے اگر وطن کا وجود ختم ہو گیا، اسے دفنا دیا گیا۔
تو شعر اس طرح ہے کہ ذرا عقل و فہم سے کام لیں فیصل انہیں کہہ دو، ذرا عقل و فہم سے کام لیں فیصل انہیں کہہ دو، بہت پچھتائیں گے سارے جو دفنایا گیا مجھ کو، بہت پچھتائیں گے سارے جو دفنایا گیا مجھ کو، ذرا عقل و فہم سے کام لیں فیصل انہیں کہہ دو، بہت پچھتائیں گے سارے جو دفنایا گیا مجھ کو، وطن ہوں پر مویشی کی طرح پالا گیا مجھ کو، ہے پھر سے بھیڑیوں کے سامنے ڈالا گیا مجھ کو۔ جی تو امید کرتا ہوں یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے وطن عزیز کو تمام مشکلات سے آزاد کرے، اور جس مقصد کے لیے وطن بنایا گیا تھا وہ مقصد حاصل کرنے میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔